اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو نمبر 5۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و توفیق سے پائندن پاک کے فضائل و مناقب کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا، آج اس کی 5ویں کڑی۔ پائندن پاک میں سر فہرست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و انور ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور منزلت کس قدر عظیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات اس پہ شاہد ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اللہ کریم نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا نہ کہو، اور کہو ہم پر نظر فرمائیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 پہ تحریر فرمایا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف التفات و توجہ فرمائیے۔ جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پر عرض کرتے تھے راعنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ تو یہود کی لغت میں یہ لفظ بددعا کے لیے تھا، اور اس کا معنی تھا سنو تمہاری بات نہ سنی جائے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں بددعا دیتے تھے، اور اب لوگوں میں اور برسر مجلس ان کو بددعا دینے کا موقع مل گیا ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے راعنا کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہود کی لغت کا علم تھا۔ آپ نے جب یہود سے یہ لفظ سنا تو آپ نے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے آئندہ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہود نے آگے سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ لفظ نہیں کہتے؟ تو اس موقع پر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو راعنا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر رحمت اور مہربانی فرمائیں، تاکہ یہود کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ صحیح لفظ کو غلط معنی میں استعمال کر سکیں، اور پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات توجہ اور غور سے سنو تاکہ دوبارہ دہرانے کا کہنا ہی نہ پڑے اور اس بات کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس آیہ مقدسہ سے معزز سامعین جو احکامات مستنبط ہوتے ہیں، الشیخ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے روح البیان میں ان احکامات کو بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں اور بالخصوص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادب کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ اور نمبر 2 فرماتے ہیں کہ جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان پر لانا ممنوع ہے۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں کہ جس کلمہ کے اچھے اور برے 2 معنی موجود ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اور نمبر 4 بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سکھاتا ہے اور یہ ادب کرنے کے احکامات جاری فرماتا ہے۔ نمبر 5 فرماتے ہیں کہ واسمعوا کا حکم فرما کے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرمائیں تو پہلے ہی سے ہمتاً گوش رہو تاکہ دوبارہ دہرانے کی نوبت ہی نہ ہوئے اور ایسے کلمات ہی نہ کہے جائیں جس سے کوئی غیر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں گستاخی کا سوچ بھی سکے یا کوئی کلام کر سکے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل اسلام محتشم سامعین، آپ نے سنا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا کس قدر لحاظ رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، اہل اسلام کو، مومنوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کا ادب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔